اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، روز ولادت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو مبارک ہو، اور خاص طور پر جوانوں کو آج کا دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوان کی شخصیت جو کہ کربلا کے اندر ہمیں بہت ظہور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ خصوصیات، وہ ایٹریبیوٹس اور وہ حق پر قائم رہنا اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جانا، وہیں سے آج کا دن ولادت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جوانوں کا دن، روز جوان کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہے، اور یہ دن ہے ہی جوانوں کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چند منٹ جو آپ کی خدمت میں ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جوان اور جوانی پر گفتگو کریں۔ پہلے خود دیکھیں کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیا خصوصیات تھیں۔ ان کی خصوصیات خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشوراء بیان کرتے ہیں، جب وہ میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، کہ اب میدان جنگ کی طرف وہ جا رہا ہے جو اپنے اخلاق میں، اپنی خلقت میں، اپنی زبان میں، گفتار میں، اپنے ہر چیز سے وہ شبیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جب بھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور جگہ، جب ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے جد، اپنے نانا کی آواز کو سنیں تو ہم حضرت علی اکبر کی آواز کو سنتے تھے، اور جب ہم چاہتے تھے کہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو شجاع ہونا اور بہادر اور حق پرست، حق پہ ہونا، یہ، اور اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرنا، اور اس پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو خدا کی راستے پر قربان کر دینا۔ جوانی جو ہے، اسی لیے روایات بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان اپنی جوانی کے اندر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کی طرف عبادت کرے۔ جو اصل لذت ہے عبادت کی، وہ جوانی کے اندر ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی کے اندر خدا کی بارگاہ میں جائیں اور ان چیزوں کو جوانی کے اندر درک کر لیں، تو اس کی لذت ہمیں زندگی نہیں دے سکتی۔ حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ چند چیزوں کی جو ہے وہ قدر چند چیزوں سے پہلے، وہاں پر انہوں نے یہی فرمایا کہ جوانی کی جو قدر ہے، جوانی کی جو ویلیو ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے جو ہے وہ درک کر لو، کیونکہ جب انسان جوان بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ کس چیزوں میں گزاری۔ جوان ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جوانوں سے تشکیل ہوتا ہے۔ جوان جو ہے وہ معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یونیورسٹیز میں اور بہت سارے دنیا کے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا، ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر جوان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جوان ہی دوسری طرف سے دشمن کا ٹارگٹ بھی جوان ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جوان کا اگر ذہن جو ہے اس کو مصروف کر دیا جائے، اس کو بیزی کر دیا جائے، تو وہ جوان اپنے اصل ہدف سے، اصل مقصد، اصل خلقت کے ہدف سے جس سے تخلیق کیا گیا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی جوان اگر مختلف وسوسوں کا شکار ہو اور اپنے ذہنی امراض کا شکار ہو جائے تو یہ جوان کبھی بھی خلاقیت، کریٹیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو جوان ہے، اس جوان کا اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے۔ دیکھیں چند رابطے ہیں علماء کرام کتابوں کے اندر جوان کا بتاتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا دل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالی زمین ہو،
اور اس میں جو بھی چیز ہم اگائیں گے یا بیج بوئیں گے وہی جو ہے وہ اس میں سے نکلے گی۔ جوان کا دل بھی بالکل ایسی ہے کہ جو اس کے قلب کے اوپر ڈالا جائے، اب وہ ڈالا جا رہا ہے۔ انسان کیسے اپنے قلب میں چیزوں کو ڈالتا ہے؟ انسان یہ کے پاس جو کینلز ہیں، جو چینلز ہیں، جو اس کے اپنے وجود کے اندر جا رہے ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی سوچیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، جو وہ چیزیں انجام دیتا ہے وہی چیزیں جو ہے اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں تو وہی ہمارے قلب میں وارد ہو رہا ہے۔ اگر اچھی چیز کو ہم اپنے قلب میں ڈالیں گے تو ہم ایک اچھے پھل کی طرح، ایک اچھے ثمر کی طرح ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ وقت کے امام کو بھی جوان کی ضرورت ہے۔ جوان ہی وقت کے امام کی نصرت کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہونا چاہیے، اور ریڈی بھی ہے اور ریڈی ہو بھی رہا ہے۔ پہلی چیز کہ جوان یہ دیکھے کہ اس کا اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے، پھر اس کا رابطہ سوسائٹی سے کیسا ہے، پھر اس کا رابطہ جو ہے وہ دوسرے جوانوں کے ساتھ کیسا ہے۔ پہلی چیز جو اسے اپنے آپ سے دیکھنی ہے کہ وہ اپنے آپ سے دیکھے کہ اس کا ارتباط اپنے آپ سے کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے، جب انسان اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ خود سازی ہے، یعنی اپنے آپ کو بنانا۔ خود سازی، خود تو واضح لفظ ہے، سازی یعنی انسان جب کنسٹرکشن کر رہا ہے، ساز بنا رہا ہے کس چیز کو، تو خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اپنے آپ کو بنانا صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر بھی اپنے آپ کو بنانا ہے، انسان اچھا رکھے، صاف ستھرا رہے اور اپنے ظاہر کو اچھا رکھے۔ ظاہری تعلیم، ایجوکیشن یہ سب ضروری ہیں، لیکن اپنے اندر کے وجود کو صحیح کرنا اصل میں کمال ہے۔ اپنے اندر کے قلب کو، اپنی روح کو، اپنی تفکر کو صاف رکھنا یہ کمال ہے۔ تو انسان کی جو ارزش اور اس کی قیمت بھی ہے وہ اس کے اپنے اندر سے ہے۔ جیسے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ، انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب جو پیچھے انسان ہے وہ ظاہر ہے انسان کے اپنے اندر کا وجود ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ زبان سے جو ہے اس کے خیالات، اس کے ارادے، اس کی ہمتیں، اس کی پلاننگ، اس کی وہ کیا سوچتا ہے وہ اس کی زبان سے باہر آتے ہیں، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ظاہر تربیت کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں جوان، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا اور ساری چیزیں کرنا۔ اور ان حالات کے اندر کہ جہاں بھی سب کچھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ بہرحال اپنے ایکسرسائز اور ورزش کی جو بھی اس کا روٹین ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کور کرے اور اپنے آپ کو بزی رکھے، کیونکہ ظاہری ورزش انسان کے ذہن کو بھی بہت آکسیجن دیتی ہے اور اس کے ذہن کو بھی آزاد کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر جوانی کے اندر اپنے اندر کی ایکسرسائز کر رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہے، اپنے ظاہر کو آراستہ کر رہا ہے، اپنے سوچوں کو کس سے آراستہ کر رہا ہے، اپنے نفس کی تزکیہ نفس کے لیے اپنے آپ کو کیا اس کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، کیا اس کے پاس روٹین ہے، یا کیا وہ اپنی طرف متوجہ بھی ہے کہ اس کو اپنے اندر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ جو حالات ہیں اس ٹائم دنیا کے اور ہو رہے ہیں، یہاں پر انسان ظاہری بہت ساری چیزیں انسان جانتا ہو اور عمل نہیں کر سکتا بہت ساری چیزوں پہ، لیکن اپنے اندر کی چیزوں کو اگر اس نے تربیت کیا ہوا ہے تو وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے رابطے کو صحیح کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنے خواہشات اور غرائز کو صحیح کر لے، تو جب وہ تنہا ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، وہ پھر اپنے پروردگار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی رابطہ اصل میں جو ہے وہ امپورٹنٹ رابطہ ہے، جہاں پر انسان جو ہے وہ باہر کے ریلیشن شپس پر، کمیونیکیشن پر ڈیپینڈ ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی کے مختلف چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہاں پر اصل اس کا رابطہ پروردگار کے ساتھ، اور وہ تبھی ڈیولپ ہوگا کہ جب وہ اپنی تربیت کرے، اپنے اندر کے غرائز کو، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ اپنے نفس کی کو کنٹرول کر کر جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ نفس انسان کا ظاہر ہے، انسان کو رنگ بھی اچھے لگتے ہیں، انسان کو
چیزیں اچھی لگتی ہیں جو کہ فطرت ہے، نیچرل ہے، لیکن کیا ہر چیز اچھی ہے؟ کیا ہر چیز دیکھنا صحیح ہے؟ کیا ہر چیز کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے؟ آقا جعفر مجتہدی کہ جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور عارف تھے، وہ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اکثر مدرسے سے جب واپس جاتا تھا تو میں راستے میں لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا تھا کہ یہ کار خیر ہے، نیک ہے۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سامان اٹھا کر مجھے گھر تک لے جائیں، تو میں ان کا سامان اٹھا کر کے جیسے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اندر کچھ جو ہے وہ خواتین ہیں اور جو مجھے کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھے اور ظاہر بھی ان کا بہت خوبصورت تھا جیسے کہ ان کا باطن تھا، کہا کہ تم وہی ہو جسے یوسف تبریز کہا جاتا ہے، کیونکہ تبریز سے ان کا تعلق تھا۔ تو کہا ہاں، تو انہوں نے پھر ان کی طرف جو ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس پشت بام پر یعنی چھت پر دوڑتے ہوئے کافی اوپر تک گئے اور دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس اونچی عمارت سے نیچے کی طرف کود جائیں، چھلانگ لگا لیں۔ انہوں نے یہی کیا، خدا کی خاطر، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی خاطر اب انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ چھلانگ لگا لی اور نیچے کی طرف آئے، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی زمین پر پہنچا نہیں تھا کہ کوئی دو ہاتھ آئے جنہوں نے مجھے جو ہے وہ روک لیا، اور میں اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے زمین پہ کہا میں آج تک اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین سے اوپر محسوس کرتا ہوں جب میں چلتا ہوں۔ یعنی انسان اگر اپنے باطن کی تربیت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم میں جب خدا دیکھ رہا ہو تو ہمیں لوگوں کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دیکھنے کی خاطر کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں قلب کو سالم رکھنا ضروری ہے؟ کیوں انسان کو اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہی اصل جو اندر ہے یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ حاضر ہوگا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی، تمہیں ہم نے نعمت دی، تمہیں ہم نے جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ اب جب تک ہم اس کو سالم نہیں رکھیں گے ہم آگے والے سٹیپ میں کیسے بڑھیں گے؟ جب ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوگا، خواہشات کو قابو میں رکھا ہوگا، ہر چیز کی طرف نہ نگاہ ہے، ہر چیز زبان سے ادا نہیں کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کھانی نہیں ہے، ہر چیز لذت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا صرف لذت لینے کے لیے یا دنیا صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز جب دیکھتا ہے تو حسرت کھاتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، مگر یہ لذتیں دنیاوی ہیں اور یہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف۔ دنیا کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان اپنے قدموں کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ اس نے جو بنایا ہوا ہے دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت پیش کرتا ہے، لذت وہ ہمیں کھینچنا چاہتا ہے۔ خدا وہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ دیکھیں ہم ان جوانوں کو، دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہ کتنی حقانیت تھی، کہ جو ان کا مشہور جملہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب رستے میں آنکھ لگی اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنے لبوں پر جاری کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی میرے پیچھے موت کا منادی ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا سے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ دیکھیں دیدگاہ، نظریہ، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی موت انسان کو فنا نہیں کرتی ہے۔ اس چیز سے آج کے جوان کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم موت کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک ہم اس دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، جب ہمیں لگتا ہے کہ موت فنا ہے، موت ختم ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تبھی ہم اس دنیا سے اٹریکٹ ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہو کہ موت ختم نہیں ہے، موت ایک لمحے سے منتقل ہونا ہے دوسرے لمحے کی طرف، موت انتقال ہے، موت یہاں سے کہیں اور جانا ہے،
اور وہاں جو جانا ہے، جو یہاں پر جیسا عمل ہوگا وہاں پر ویسی ہی جو ہے وہ عالم ہوگا۔ تو وہاں پر انسان جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بہت انسان اپنے اطراف کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اب یہاں یہی آئیڈیالوجی حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اصل میں کامیابی حق کی ہے، کامیابی جو ہے وہ خدا کے راستے کی ہے، اور یہ بے شک، اور یہ اصل کامیابی یہی ہے کہ خدا راضی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جب آخری ایام میں جا رہے ہیں تو ابھی دنیا سے نہیں گئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ میں بابا دیکھ رہا ہوں کہ جد رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، یعنی گویا انہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام حضرت علی اکبر کو جوانی کے اندر جو ہے وہ نصیب ہونا، یہ واقعاً ان کی اپنی وہ شرافت اور اپنی عزت اور جو ان کا اپنا مرتبہ اور جو خدا نے ان کے اوپر کرم کیا، اور خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونا، اور کربلا کے معرکے کے اندر ایک اہمیت اور ایک اپنے وجود کو جو ہے وہ اظہار کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جمع ہو کر ظاہر میں یہی دیکھ رہی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دنیا جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کمال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ واقعاً جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اس طرف کی جو تصویر ہے، اس طرف جو ہمیں ہونے والا ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس ارتباط کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ ہم پھنس گئے ہیں، ہم مادیت میں، ہم خواہشات میں، ہم اپنی پلاننگز میں۔ برا نہیں ہے کہ انسان اپنی ظاہر دنیا کو اچھا نہ کرے لیکن اس میں ڈوب نہ جائے، حسرت نہ کھائے انسان چیزوں کو دیکھ کر۔ اپنی زندگی کی پلاننگ انہی چیزوں کی وجہ سے نہ کرے۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی لذتیں ہمیں زمین میں جو ہے وہ دفن کر رہی ہیں۔ ہم کس طرح اس سے باہر آئیں گے؟ کس طرح ہم اتنے مضبوط ہو پائیں گے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں؟ جب ہم اپنے خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتے، جب ہم اپنی زبان کے جملوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب ہم اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو ہم کس طرح اپنے وقت کے امام کی مدد کریں گے؟ آسان نہیں ہے امام کے وقت تک پہنچنا، کیونکہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں، یہ وقت بہت خطرناک ہے۔ یہ وقت جو ہے وہ واقعاً اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ لہو لعاب کے اندر اور ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، اور اپنے وقتوں، اپنے گھنٹوں، اپنے منٹ اور اپنے دنوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ ماہ شعبان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، استغفار پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، مناجات کی تلاوت کریں، جوانی میں اس لذت کو چکھیں جسے یہ لذت ملے۔ جس طرح بزرگوں نے کہا کہ جو ترک لذت میں لذت ہے، وہ لذت کو حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ مولا متقیان بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم اپنے نفس کا سودا کرنا ہے تو پھر وہ جنت کی خاطر جو ہے وہ کرے، یعنی اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے۔ یہ جوانی پھر نہیں آئے گی، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ جو لمحہ ابھی میرے پاس ہے، یہ گزر رہا ہے۔ میں خود جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے خدا کی بارگاہ میں، کہ میں نے اپنے آپ سے جو میرا رابطہ ہے اس کی میں ابھی تک اصلاح نہیں کر پایا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، زندگی مجھے جو ہے وہ قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری موت کب آئے گی، کسی کو بھی نہیں پتا انسان کی موت جو ہے وہ کب متوقع ہے، آج ہے یا کل ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنے آپ سے رابطہ صحیح کیا تو گویا میرا جو یہ قلب ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنے قلب کو خدا کی بارگاہ میں متوجہ کرنا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ اس کی شخصیتوں کے کچھ حصے ہیں۔ ایک اس کی شخصیت جسمانی ہے، جو اس کا ظاہری ہے، اس کا وزن ہے، اس کی شکل ہے، جو بھی سب کچھ ہے۔ ایک انسان کی شخصیت نباتی ہے، یہ جو نفس کی بحث کے اندر بھی تقریباً گفتگو ایسے ہی ہے کہ جب انسان جو کھاتا ہے، رشک کرتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ جو ایک شخصیت اس کے اندر حیوانی ہے کہ جو اس کو موو کرتی ہے، جو موومنٹ کر رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو اس کے اندر شہوت ہے، جو اس کے اندر غضب ہے، غصہ ہے، یہ سب غرائز جو ہیں وہ انسان کے اس کی شخصیت حیوانی کی طرف ہیں۔ اور ایک شخصیت
انسانی ہے، جو اس کو فکر، تفکر، تعقل، اندیشہ، آئیڈیالوجی، سوچنا. اب میں خود دیکھوں کہ یہ ساری شخصیتیں میں، میری شخصیت کہاں ہے؟ کیا میں صرف جسمانی طور پر بڑا ہو رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، یا صرف میں رشد کر رہا ہوں، غذا کھا رہا ہوں اور ساری چیزیں حاصل کر رہا ہوں، یا اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یا میں صرف جو ہے وہ اپنی شہوت اور اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں، میں غصہ ہو جاتا ہوں جلدی چیزوں کو، بس یہ احساسات پہ میری زندگی ہے. یا نہیں، میری زندگی میں تعقل، تفکر، فکر ہے کہ میں اس دنیا کو جو اس ٹائم مشکل کے عالم میں ہے، میں اس کو نجات دینے کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں. کیا وہ جو اصل ہادی امام جو آئیں گے، تو کیا میں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں؟ تو عزیزان محترم، جوان آپ سرمایہ ہیں ہر قوم کا، ہر ملت کا. آپ کے اندر صلاحیت ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ ان ایام میں کہ جو مشکلات کا عالم ہے، یہ جوان ہیں جو سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، جوان ہیں جو ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں، جوان ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں. کتنی موومنٹس پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں. یہ جوان ہیں جو کہ بہرحال میرا پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ واقعاً جوان ہے. بہرحال آدمی جو ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کا ہو، یا جتنی ٹیم کام کر رہی ہے اس ٹائم، اور کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹائم میڈیا میں، کہ آپ تک جو ہے وہ ان لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی جو ہے وہ اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. آپ یقین کریں کچھ طبقوں کی چھٹی بالکل نہیں ہے، کچھ لوگ بالکل لاک ڈاؤن نہیں ہو پائے، ان کا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک جوان ڈاکٹرز، نرسز، ایک سیکیورٹی اور مینجمنٹ جو کہ ہر ملک میں، قوم میں، سوسائٹی کے اندر جو مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو، ان کا کام. تیسرا جو ہے وہ یہ میڈیا کے جوان جو اچھا پیغام دے رہے ہیں. بہرحال دوسرے بھی لوگ لگے ہوئے ہوں گے یقیناً، لیکن جو آپ تک اچھے پروگرام جو ہے وہ ان حالات کے اندر پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جوان ہے کیونکہ اس کا دل سرشار ہے، وہ امید سے ہے، وہ ایک ہوپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ یہ تفکر جو کرتا ہے ایک ایک گھنٹہ، وہ کئی جو ہے وہ دنوں کی عبادتوں سے جو ہے وہ بہتر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عبادت نہیں کرے، نہ عبادت کرے، لیکن جو اصل اس کا کام ہے وہ فکر ہے، تفکر ہے. اور اصل جو ہے وہ انسان جب اپنی سوچ اور تفکر کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے، آئیڈیا کریٹ کرتا ہے، چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم وقت ہے، جو کہ ہمیں بہت سختیوں کے اندر ہم اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں، فکر تفکر کے لیے بھی ٹائم مل گیا ہے کہ میں خود کس طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے کس طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہم ان کو کوشش کریں. اور میں خود اپنے لیے اس بات کو، اپنے آپ کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھے. ان ایام میں جب گھر کے اندر ہے، پہلے وقت میں نماز پڑھے. خود اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، خود اس کے اپنے اثرات ہیں. اور کوشش کرے کہ ابھی تو کہیں جانا بھی نہیں ہے، ابھی تو کوئی جلدی بھی نہیں ہے، تو یہ جو نماز پڑھے تھوڑا سا اس کو سمجھے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کون ہے میرے آگے حاضر، کون ہے. اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے. تھوڑی سی تعقیبات پڑھے، دعائیں پڑھے، تھوڑے سے ان کے معنی پڑھے، تاکہ اس کو یہ لذت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. یعنی وہی نماز نہ ہو کہ جو ہم عام دنوں میں پڑھتے تھے، جلدی جلدی پڑھ دیتے تھے. میں اپنی طرف اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو خدا نخواستہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہتر کریں. دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ دن بھی مل گئے ہیں، ہم راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں، بہت لوگ راتوں تک جاگ رہے ہیں، ان کی روٹین ایسی ہے، وہ صبح سوتے ہیں. بہتر ہے تو ہم ان ایام میں فجر سے پہلے تھوڑی دیر جو ہے وہ وضو کر کر جہاں نماز مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز کوئی بڑی نماز نہیں ہے، کم سے شروع کر دیں، کم رکعتوں سے شروع کریں، لیکن تھوڑا محسوس کریں کہ پروردگار یہ نماز میرے پہ واجب نہیں ہے مگر میں تیری خاطر پڑھ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی جو ہے وہ اس کے سینے میں ٹکراتی ہے، پروردگار ملائکہ سے جو ہے وہ
ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ میں نے اپنے اس بندے کی ساری خواہشات کو، جو بھی اس کی آرزو ہیں، اس کو میں نے پورا کیا۔ وہ یہ ضروری ہے کہ ہماری آرزو کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہم اس طرف پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ دیکھیں ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میں بہت اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ جتنی قرآن سے مجھے انس پیدا کرنا چاہیے تھا، میں نے اتنی انسیت، اتنا لگاؤ اپنی اس ایج تک پیدا نہیں کیا، جبکہ میرے محاسن سفید ہو گئے اور میرا جو ہے وہ وقت دنیا سے کم ہو کر میرا وقت آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ اپنی اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جہاں اتنی چیزیں سنتے ہیں وہاں پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی آڈیو سن لیں، تلاوت سن لیں، قرآن کی تلاوت سے اپنے وجود کو لذت دیں۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نور ہے، انسان کے بدن کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر صورت کے اپنے اثرات ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ گھر میں کچھ ایک وقت لگائیں جس میں سب لوگ قرآن سنیں یا قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی طرف جو ہے وہ متوجہ کریں۔ یہ جوانی کے اندر جو کام ہے، یہ بڑھاپے میں لذت نہیں دیں گے۔ بڑھاپے میں مجبوری ہے، آپشن نہیں ہے۔ جوانی کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو ایکیوپڈ کر لے تو جو ہے وہ بہت بلند پرواز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو قابو کرتا ہوا جو ہے وہ اور بہرحال انسان جو ہے وہ اگر اس جوانی کے اندر ان ساری چیزوں کو کرتا ہے، یہ اس کا رابطہ جو ہو گیا اپنے آپ سے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں جوانوں کے، اور انسان جو ہے وہ انسان کی عقل بھی تب ضائع ہونا شروع کر دیتی ہے جب انسان اپنے خواہشات، اپنے آرزوؤں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں دنیا کا جو روٹین ہے، دنیا کا جو ایک پلاننگ ہے دشمن کی اور شیطان کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ جوان کو اغوا کر لے، اس جوان کے ذہن کو، اس کی سوچوں کو جو ہے وہ اپنے قابو میں لے لے۔ لیکن اسی طرح پروردگار اور قرآن بھی جوان کی طرف متوجہ ہے۔ سورہ کہف میں کہ جب وہ اصحاب کہف جب پہاڑوں کے اندر چھپے اور وادی میں چھپے، اور وہ ظاہر ہے ان کی ایج زیادہ، لیکن قرآن وہاں پر جوان سے ان کو جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ جوانی کی حالت کے اندر آئے۔ اس طرح اصول کافی کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے فیملی نیم حکیم تھا، تو وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مکہ جب آیا تو اس نے حجر الاسود کے پاس پہنچا، اور اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ اگر میری اس مقام پر امام سے ملاقات ہو جائے گی، امام باقر علیہ السلام کا ٹائم ہے کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے گی، تو میں امام سے پوچھوں گا کہ کیا آخری جو قائم ہوگا، آخری جو قیام کرے گا، جو کہ آخری امام ہوگا یا جو بھی ہے، وہ کیا آپ ہی ہیں؟ کہا جب تک وہ مجھے جواب نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں لوں گا، میں جو ہے وہ مدینہ سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے یہ منت مانی، اور اس نے ویسے دیکھا کہ امام آئے اور امام تشریف لائے۔ اس نے امام سے کچھ پوچھا، امام نے اس کو جواب نہیں دیا اور امام چلے گئے۔ یہ وہیں پہ رہا، کچھ اچھے خاصے دن گزر گئے تو امام نے اس کو دیکھا کہ وہ مدینہ کی کسی گلی میں، اس نے امام کو دیکھا، امام نے اس سے پوچھا تم ابھی تک یہیں ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی ہوئی تھی، میں نے نظر کی ہوئی تھی کہ جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ وہی ہیں جو کہ آخری قیام کرے گا، تو جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے روزے کی اور صدقے کی بھی منت مانی ہوئی تھی۔ امام نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر صبح میرے پاس تشریف لاؤ۔ وہ صبح امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام سے پوچھتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ امام سے پوچھتا ہے کہ آپ وہی قیام کے؟ امام نے بولا ہم سب قیام کرنے والے ہیں۔ کہا آپ مہدی ہیں؟ کہا ہم سب مہدی ہیں، ہم سب ہدایت، ہم سب نے ہدایت دینی ہے۔ کہا آپ صاحب شمشیر ہیں؟ کہا ہاں ہم سب صاحب شمشیر ہیں۔ اور پھر ایک ایک کر کے پوچھتا رہا امام سے۔ پھر امام نے خود فرمایا کہ میں جو ہے وہ 45 سال ہو گئے ہیں، اور وہ جس کا تم پوچھ رہے ہو وہ جوان ہوگا، اور وہ بہت زیادہ یعنی تیز ہوگا اس معاملے میں کہ وہ گھوڑ پر سواری پر سوار ہو اور جو ہے وہ کاموں کو انجام دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ایکسٹریکٹ میں سے کہ امام باقر علیہ السلام آخری امام کی جو خصوصیت یا جو چیز بتاتے ہیں کہ وہ جوان ہوگا،
اور وہ جوان ہوں گے اور جوانی کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام کو انجام دیں گے۔ بہرحال خدا کا معجزہ ہے، خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وقت کے امام کو جو ہے وہ پردہ غیبت کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن امام کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ جوان اگر جو ہے وہ چاہے تو اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہے، اپنی عقل کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنی بات پہنچا سکے، دنیا کے معاملات کو صحیح کر سکے۔ دیکھیں یہ سب ہمارے ذہن اور عقل سے ہے۔ اس ٹائم جو دنیا نے اپنا ایک پروپیگنڈا تیار کیا ہوا ہے، ایک دشمن کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کو بریک جو کرنا ہے وہ جوان نے کرنا ہے، جوان کر سکتا ہے۔ جوان کا رابطہ جب اپنے آپ سے صحیح ہو جائے، پھر اسے چاہیے کہ اس ارتباط کو، اس ریلیشن شپ کو، اس کمیونیکیشن کو دوسرے جوانوں کے ساتھ کریٹ کرے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً جو ہے وہ ٹیم ورک کی ضرورت ہے ہر چیز کے اندر۔ وقت کے امام کو بھی جو امت وسط چاہیے، امت وسط وہ جوان ہے، وہ جوان کہ جو دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر ہوں گے اور ہیں، وہ امام کو چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کون سی ایسی ایبیلٹیز ہیں، کون سی ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو ہے وہ میں اپنے اندر پیدا کروں اور پھر جو ہے وہ دوسری جگہ۔ تو یہاں پر ہم بہرحال ان ایام میں فائدہ اٹھائیں کہ ہم چیزوں کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، دوسری چیزوں کو حاصل کریں، ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ زندگی گزر جائے گی، یہ حالات بھی گزر جائیں گے، حالات پھر سے دوسری طرف لے لیں گے، لیکن پھر کل کو کوئی اور مشکل آئے گی، کوئی اور پریشانی آئے گی، کیونکہ بہرحال معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف بہرحال دنیا نے بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف اس کو سفر کرنا ہے اور ظہور کی طرف ہم سب کو بڑھنا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے۔ ہم اس انتظار میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ظہور کی طرف بڑھیں۔ تو یہاں پر پہلا رابطہ انسان کا اپنے آپ سے ہے، اس کو صحیح کرے گا تو اس کا رابطہ عالم ملکوت سے اور پروردگار سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اس رابطے کو اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی اور پھر اسی طرح دوسرے ہم فکر جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس رابطے کو کریٹ کرے، اور پھر جو ایک ایسی سسٹم کی طرف بڑھے جو سسٹم جو ہے وہ ہمیں وقت کے امام کی طرف لے کے جائے۔ میں بہرحال اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا۔ میں ان سب جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں حضرت علی اکبر کی ولادت کی، کہ جو واقعاً حضرت علی اکبر کی طرح اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے بدن کے ٹکڑے کرا کر بھی اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہی جذبہ چاہیے، یہی ہدف چاہیے کہ جتنا بھی کچھ میرے رگوں میں دوڑ آئے سب میرے وقت کے امام کا ہے۔ آئیے ہم خود حضرت علی اکبر علیہ السلام سے متصل ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ قرار دیں کہ پروردگار اس خوبصورت جوان کے صدقے میں جو شبیہ پیغمبر تھے، اس خوبصورت جوان کے صدقے میں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو بہت عزیز تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بہت عزیز تھے، سب اہل حرم جو تھے وہ حضرت علی اکبر کی بات سنتے تھے، اور بہت سخت تھا حضرت علی اکبر کا خیموں سے نکلنا اور اپنے آخری ہدف کی طرف بڑھنا۔ پروردگار تجھے واسطہ اس زبان کا ہمارے جوانوں کی ساری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے جوانوں کو اندر وہ صلاحیت اور وہ شجاعت، وہ ہمت، وہ تعقل، وہ بصیرت، وہ دور اندیشی اور وہ ساری خصوصیتیں عطا فرما کہ جو وقت کے امام کو ان جوانوں سے ضرورت ہے۔ پروردگار اس بیماری کو، اس مشکل کو پوری دنیا سے دور فرما، اور جتنے بھی لوگ مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآلہ